آج کی مجلس منسوب ہے رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار امام موسیٰ کاظم ذات گرامی کی ساتھ میری کوشش ہوگی اپنی کامل علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جتنی دیر بھی میں ممبر پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف دہلیز موسیٰ کاظم سے تیمم کرتا ہوا مودت کے کعبے کا طواف ہے۔ جتنی بھی دیر فضیلت ہو چکے پڑھو وہ فضائل اسی بادشاہ کا کیونکہ یہ وہ تذکرے ہیں جو پورا سال میری قوم کے بچوں کو کم سننے کو ملتے ہیں۔ لہذا مجلس نعرے لگوانے کا نام نہیں، مجلس پیغام پہنچانے کا نام۔ جس بادشاہ کا یہ تذکرہ ہے نام نامی اسم گرامی موسیٰ لقب کاظم، نام بادشاہ کا موسیٰ، لقب مولا کا، یہ اماموں میں موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے ایک نبیوں میں بھی نام آیا ہے موسیٰ، وہ نبیوں میں موسیٰ تھے، یہ اماموں میں موسیٰ۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید اس مولا کا نام اس موسیٰ نبی کی وجہ سے موسیٰ ہے۔ ان کے لیے میں پہلی دلیل دینے لگا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ جو زبان لسان اللہ کے اختیار میں ہے وہ تائید کے لیے بولتی ہے یا نہیں بولتی۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید موسیٰ نبی کی وجہ سے اس امام کا نام موسیٰ ہے تو ان کے لیے میں لفظ کہوں گا کبھی بھی نوکروں کے نام پہ سرداروں کے نام نہیں ہے، کبھی بھی غلاموں کے نام۔ جی بسم اللہ سے آپ اور میرا عقیدے کا سفر شروع ہو گیا۔ بس اسی جملے میں مجھے اندازہ کرنا تھا کہ کتنا عقیدہ پڑھا جا سکتا اور کتنا سنا جا سکتا۔ کبھی بھی نوکروں کے نام پہ سرداروں کے نام۔ دوسری دلیل میں عرض سے بدلی ظفر والا لینے لگا ہوں، نبی موسیٰ اور امام موسیٰ ان میں سے کس کا نام کس کے نام پہ ہوا یہ ابھی طے ہو جائے۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ان میں سے پہلا موسیٰ کون ہے۔ جو خیرات کے لیے اٹھا ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان میں سے پہلا موسیٰ کون۔ اگر تو موسیٰ نبی پہلے تھا یہ بات میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نام ان کے نام، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ موسیٰ ابھی وجود میں بھی نہیں تھا جب یہ موسیٰ تھا۔ دو دلیلیں ہو گئی، ایک دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے نام اس انداز میں رکھتے ہیں کہ اس بچے کو ساری زندگی نہ اپنا مذہب بتانا پڑے نہ عقیدہ بتانا پڑے۔ ہم اپنے بچوں کا نام یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ اس بچے کو ساری زندگی مذہب اور عقیدہ نہ بتانا پڑے۔ جس بندے پہ وقت کا اثر نہیں عقیدے کا اثر ہے وہ بندہ لفظ پہ بول کے میری تائید کرے گا۔ ہمارے نام عقیدوں کی پہچان ہوتے ہیں۔ بچے کا نام غلام عباس ہو تو کوئی اس سے مذہب نہیں پوچھتا، بچے کا نام غلام حسین ہو تو کوئی اس سے عقیدہ نہیں پوچھتا۔ ہمارے نام مذہب کی پہچان ہوتے ہیں، 14 کے نام توحید کی پہچان ہوتے ہیں۔ ان کا ہر نام توحید کی کسی نہ کسی صفت کی پہچان۔ اگر یہ موسیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس موسیٰ میں توحید کی کوئی صفت چھپی ہے۔ نام موسیٰ اور جب قرآن میں موسیٰ نبی کا نام آیا لوگ کتنا فرق ہے نبوت اور امامت میں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ حد سے زیادہ اپنے اماموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب قرآن سے فیصلہ کر لیتے جس بادشاہ کا تذکرہ ہے اسی کی بات کر لیتے۔ جب خدا نے قرآن میں موسیٰ نبی کا نام لیا تو خدا نے موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا، غضب والا موسیٰ، جلال والا موسیٰ، غصے والا موسیٰ، جذباتی موسیٰ، جلدی غصے میں آنے والا، جلدی غصے میں آنے والا، جلدی غصے میں آنے والا۔ اس موسیٰ کے لیے خدا نے کہا موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ، اس کے لیے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا، غصے کو ضبط کرنے والا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کے جو نام
میں سفر آسان ہو جائے گا۔ ان کے جو نام رکھے وہ انہوں نے خود نہیں رکھے، 14 میں سے کسی کا نام بھی انہوں نے اپنی مرضی سے منتخب نہیں کیا، یہ نام اس کے لیے ہوا کیونکہ اس کو نام انہوں نے دیا تھا۔ میں چاہتا تھا شاید اس صدر سے آگے مجھے وضاحت نہ کرنی پڑتی، چند چہروں پہ مجھے ہلکی سی اداسی کی لکیر نظر آ گئی ہے تو میں بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کتاب سفر صدر میں ضامن ہو، امام فرماتے ایک سائل نے آگے نہ مولا سے پوچھا کہ مولا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ فرمایا ہم اس میں رہتے تھے۔ اس کا وہ کہاں رہتا تھا؟ فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا۔ اس کا آپ اس میں رہتے تھے، وہ آپ میں رہتا تھا۔ فرمایا نحنو ہوا نحنو، کبھی ہم وہ ہو جاتے تھے کبھی وہ ہم ہو جاتا تھا۔ نحنو ہوا وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے، وہ ہوتا تھا، ہم ہوتے تھے۔ پھر اس نے چاہا، اس نے ہمارے نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا۔ پہلی بار اس نے ہمارے نور میں اپنا سراپا دیکھا۔ اس نے ہم سے پوچھا من انتم و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں، تم کون ہو میں کون ہوں۔ علی فرماتے ہم سب نے سجدہ کر کے کہا تو اللہ ہو، تو اللہ ہو، تو اللہ ہو، تو اللہ ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی 14 نے رکھا۔ آپ گھبرا کیوں ہو گئے؟ نام رکھتے ہی خاندان والے ہیں، نام رکھتے ہی گھر والے ہیں۔ جب کربلا میں حسین کی زیارت پڑھے، حسین کی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کا خاندان تجھ پہ ہمارا سلام۔ نام ہوتا ہی ہم نے اس کا نام رکھا، ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے۔ علی فرماتے ہم نے اسے سجدہ کر کے کہا تو اللہ ہے، ہم نے اللہ کہہ کے سجدہ کر دیا۔ تب جب ہم نے سجدہ کیا تب ہم ایک ہی تھے، ہم علیحدہ نہیں تھے۔ ہم نے سجدہ کیا، اس نے ایک ہی حمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے، ایک ہی عظمت اچھی لگی کہا تو علی ہے، ایک کا حسن اچھا لگا کہا تو حسن ہے، ایک ہی کریمی پسند آئی کہا تو حسین ہے، ایک کا سجدہ اچھا لگا کہا تو سجاد ہے، ایک کا حلم اچھا لگا کہا تو باقر ہے، ایک کا باب الحوائج ہونا اچھا لگا کہا تو کاظم ہے، ایک کی رضا پسند آئی کہا تو رضا ہو گیا، ایک کی تقامت اچھی لگی کہا تو تقی ہو گیا، ایک کی نقامت پسند آئی کہا تو تقی ہو گیا، ایک کی حیبت اچھی لگی کہا تو عسکری ہو گیا۔ علی فرماتے ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا اور وہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو بھی کون ہے؟ میں بھی کون ہے؟ سارے بڑے کے میرا حال اٹھا کے میرا ہائے نبی، تو بھی قائم ہے، میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں۔ انہوں نے اپنے نام اپنی مرضی سے نہیں رکھے، ان کے نام توحید رکھے۔ جس بات سے کہ ہم سارے اکٹھے ہوئے، یہ شہنشاہ کی، بادشاہ کی زندگی کا اکثریتی انسان قید خانے میں گزرا۔ مصعب نے فضائل سنا بادشاہ کا، میں صرف فضائل امام موسیٰ کاظم آپ کو سنا۔ ساری زندگی مولا کی اکثریت قید خانے میں گزری۔ بسم اللہ جی آپ قید خانے میں گزری اس امام تو میری طرف کی مولا کی زندگی کا اکثریت حصہ۔ اب یہ بات ہمیشہ ایک دنیا میری تقریر شروع ہونے لگی یہاں سے، اس پوری کو یاد رکھیے۔ حجت قید خانے میں بھی حجت ہوتی ہے اور ملاؤں تخت پہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ یہ پوری آپ نے ذہن میں، جو بندے آج ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ آل محمد کے پاس حکومت کیوں نہیں تھی، انہیں حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو دے دیتی ہے۔ میں تو سمجھ رہا کہ شاید افراد میں یہ حقیقت پڑھا سنا جاتا ہے۔ چلے میں اگلا جملہ تمہیں جگانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ہم نے جنہیں مانا ہے یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے نام پر نہیں ہوئے، یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے نام پر نہیں ہوئے، بلکہ یہ جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو نام پر کر دیتے ہیں۔ یہ مکہ میں آئے مکرمہ کر دیتے ہیں، مدینہ میں جائے منورہ کر دیتے ہیں، نجف میں جائے اشرف کر دیتے ہیں، کربلا میں آ جائے معلیٰ کر دیتے ہیں، مشہد میں چلے جائے مقدس کر دیتے ہیں، کاظمین میں چلے جائے شریفین کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا لے جائے تو یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں۔ کسی میں یقین آئے میں دلیل دیتا ہوں، نجف میں ایک طرف آدم سو رہا ہے، ایک طرف نوح سو رہا ہے، کوئی بندہ نجف جا کے
لیے حکومت ضروری ہے ہی نہیں، حجت کے لیے اقتدار ضروری نہیں. کوئی بندہ دلیل مانگے قرآن ممبر پہ دیکھ رہا ہوں، میں قرآن سے دلیل دوں. سب سے پہلا اللہ کا زمین پہ خلیفہ کون تھا؟ آدم. آدم کے پاس تخت نہیں تھا، خلیفہ تھا. عزت والے چہرے بیٹھے ہو تائی تو بولو نا میری. آدم کے پاس تخت نہیں تھا، خلیفہ تھا. اقتدار نہیں تھا، خلیفہ تھا. لشکر نہیں تھا، خلیفہ تھا. دربار نہیں تھا، خلیفہ تھا. سپاہی نہیں تھے، خلیفہ تھا. میرے اللہ تو نے آدم کو خلافت دی ہے، اسے حکومت دے دے، تخت دے دے، اسے تاج دے دے، اسے اقتدار دے دے. تو نے دنیا کی حکومت نہیں دی، تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، اقتدار نہیں دیا. تو نے اسے خلیفہ بنا دیا. خدا نے کہا حجت پہلی زمین پہ اتر رہی ہے، میں دنیا کو پیمانہ دے دوں. آدم کے پاس تخت نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، لیکن آدم کے پاس ایک فضیلت تھی. آدم کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آدم کے فرشتوں نے تعظیم کی تھی. خدا نے کہا قیامت تک یہ دنیا رکھنا، قیامت تک میرا خلیفہ دیکھنا ہے. یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے. یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ ہے. تارا کس کے دروازے پہ. یہ نہ دیکھنا کہ دیتا کون رہا، یہ دیکھنا کہ کس کے دروازے پہ فرشتے مانگتے ہیں. حجت کے لیے اقتدار ضروری ہے، کیونکہ امام قید خانے میں بھی امام، یوسف زندان میں بھی نبی تھا. اگر حکومت ضروری ہوتی تو موسیٰ سفر میں تخت فرعون کے پاس. اقتدار، حکومت، دنیا کی دولت امامت کے لیے ضروری ہے. حجت قید خانے میں بھی حجت. ہمارا کام ہے حجت کی صرف اطاعت کرنا، اختیار میں شک نہیں کرنا. اور حجت کی اطاعت کتنی ضروری ہے آپ نے ہزاروں دفعہ واقعہ سنا. کبھی بھی ممبر سے واقعہ سنائے وقت گزارنے کے لیے نتیجہ بدل کے دینا چاہتا. آپ نے ہزاروں دفعہ ممبر سے واقعہ سنا کہ ایک شخص نماز پڑھا تھا، نبی نے اسے ہاتھ دے نماز میں آواز دی، اس نے نماز تیز کی، نبی پھر اس نے اور تیز کی. تیسری آواز پہ نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز سے کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، مجھے اصل نماز بلا رہا. اس نے سرکار میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو فرمایا جب میں نے تجھے آواز دی تجھے سنی نہیں؟ سنی تھی. تو پھر کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں تھا اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹے کی آواز پہ کوئی بڑے کے پاس سے نہیں آتا ہے. دلیل تو اس کی اپنی معرفت کے مطابق اچھا. نبی فوراً بولے. اگر نبی وہاں نہ بولتے تو وہ دلیل آل مذہب بن جاتے. نبی فوراً بولے. نبی نے فوراً بول کے کہا اچھا تو اس لیے نہیں آیا کہ اللہ بڑا ہے اور نبی چھوٹا ہوتا ہے. پہلے تو بتا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اللہ سے کبھی بولا ہو نہیں، وہ اللہ کبھی مجھ سے بولا ہو نہیں، تو کبھی ملنے گیا ہو سرکار نہیں، کبھی وہ ملنے آیا ہو سرکار ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر تو اسے سجدے کیوں کرتا ہے؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے، رب العالمین میں رہا. میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، غلام تو میں رہا. اس نے سرکار پھر میں کیا کرتا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو وہ کام حرام حجت پہ ختم ہو جاتا. اس کے سرکار اگر نماز پڑھو فرما توڑ دیتے. اسے کہا اللہ کی نماز میں توڑ دو. اگر حجت بلائے اس نے اسی دن صحابہ کو بٹھا کے کہا، اسے کہا لو جی آج ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے. نبی نے بتایا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے ہو نبی تمہیں کبھی بلا لے، کبھی اگر تم میں سے بھی کسی کو بلا تو نبی کہتا ہے کہ نماز توڑ دیا کرو. ساتھ بیٹھا تھا ایک بوڑھا جوان، تقاضۂ حیات اسے بوڑھا کہتا تھا، محبت علی اسے جوان کہتا. نام تھا سلمان. نور کی طرح جھکی کمر کو الف کی طرح سیدھا کی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نماز توڑی جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں سلمان مجھے نبی نے کل بتایا. نماز پڑھ رہے ہو تو نبی آواز دے تو نماز توڑ دی جاتی. سلمان نے کہا میرے پہلوں میں کھڑے ہو
کی نماز پڑھوں. میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں. عقیدوں کا امتحان لینا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سیکھا. یقیناً عقیدے والے ہو تو مدرسے حسین میں بیٹھے ہو. اب جس کا ہاتھ کشکول بن کے خراب کے لیے اٹھنا چاہے گا تو اس کے لیے دعوت دینے لگا. اگلے دن سلمان کے پہلو میں اب آئی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کی. جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا. تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا. نماز سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نستعین. پہ سلمان آئے تھے کہ نبی کی آواز آئی سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا. نبی کے قدموں پہ لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس لگی مجھے پانی پلا. سلمان نے مشکل سے پانی کا پیالہ بنا. نبی کے قدموں پہ نبی کو پانی کا پیالہ دیا. نبی نے پانی کا پیالہ پیا. سلمان نے پانی کا پیالہ لے کے وہیں کہا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا سلمان واپس پلٹ جا. سلمان پلٹ کے مصلی پہ کھڑا ہوا. ایک دن صراط المستقیم صراط اللہ اپنی نماز کو ختم کر دیا. اب بھائی نے جلدی نماز ختم کر کے نبی کے قدموں پہ گیا. قدموں پہ جگہ بڑھا ہو گیا. بطور کے دروازے میں سجدے کرتے. اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایاک نستعین سے نماز توڑ کے چلا گیا تھا. اس نے دوبارہ سے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا. بسم اللہ نہیں پڑھا. نیت نہیں کی. اس نے نماز وہیں سے کیوں شروع کر دی. نبی نے والے سلمان یہ کہتا ہے تو توڑ کے آیا تھا. بکواس کرتا ہے میں نے تو نہیں توڑی. نبی کے گھر میں رہتے تھے نا, اطاعت میں نہیں تھے. کیا بنا ان کا گھر کھو گئے. رشتہ داری کام نہیں آئی. نہیں سے زیادہ قریبی رشتہ داری اور کیا ہو سکتی تھی. بیٹا تھا, بیوی تھی, بچا لیتا خدا. خدا کا نام نا میرا رسول ہے. میرے دین میں رشتہ داریاں چلتی ہیں نا یاریاں چلتی ہیں. میرے دین میں صرف اطاعت چلتی ہے. اطاعت میں ہوتی تو میں بچا دیتا. نوح کی بیوی نوح کی اطاعت میں نہیں تھی اور ماں نے ہی بیٹے کی تربیت غلط کی اور بیٹا اپنے پینل میں لے گئے. بہت بڑے بڑے بیٹے ہیں جو ماؤں کی وجہ سے مارے جائیں گے. میں تو سمجھ گیا میں اسے داد دے دیتا. اور اسی دن خدا نے میرا میں جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ قدیم جو ہوتا ہے وہ بڑا آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہے. پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. بڑی چیزیں ہمارے مد نظر ہوتی ہیں, ملوز خاطر ہوتی ہیں. ایک سرسری سے یوں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. جس نے وصول کیا میں اسے داد دے دوں گا. یہ جب جناب نوح کی بیوی نے بیٹا گھر کروا دیا نا, خدا نے کہا حد ہو گئی. تربیت ماں نے اچھی نہیں کی. الزام نبی پہ آ کے جو ہوتا ہے کہتا نوح کا بیٹا نافرمان, نوح کا بیٹا بد کردار, نوح کا بیٹا چاہو, نوح کا بیٹا ڈوب گیا, نوح کا بیٹا غرق ہو گیا. خدا نے کہا تربیت ماں نے اچھی نہیں کی. الزام نبیوں پہ آ رہا ہے. خدا نے کہا آج کے بعد میں نے بھی پروگرام بدل دیا. میں نے نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں. احسان کیا اس بندے نے جو اس بات میں بولا ہے. مقروض کیا اس بندے نے جو اس بات میں بولا ہے. الزام نبیوں پہ. نام اس کا طریقہ سالبیہ لکھا. سالبیہ نام اس نے. غریب عورت, کل کائنات ایک بکری, ایک گٹھڑی, ایک تھوم. ایک بکری, ایک گٹھڑی, ایک تھوم. بابا جی کا حکم تھا, حکم کی تعمیر ہو گئی, آپ بچے حکم زیادت ہو گئی, بس 2-4 دن شروع. ایک بکری, ایک گٹھڑی, ایک تھوم. اس عورت کا کچھ سرمایہ. کون عورت؟ نوح کی بستی میں رہنے والی. اسے پتہ چل گیا کہ نوح کشتی بنا رہا. روز دروازے پہ آتی, دروازہ کی طرف اللہ کا نبی کب بننی ہے تیری کشتی. نوح نے کہا تو دروازے پہ کیوں آئی؟ اسے کہا سرکار میں اس لیے آئی, مجھے پتا چلا کہ آپ کشتی بنا رہے ہیں. سرکار جب کشتی بنے مجھے ضرور ساتھ رکھیں. جو گھر میں بیٹھی وہ منکر, جو محلے میں رہتی وہ اطاعت میں. نبی نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بٹھاؤں گا. اگلا دن نوح گھر میں دروازے پہ دستک. اللہ کے نبی کشتی بن گئی. انہوں نے کہا تجھے کہاں کب بن جائے گی میں تجھے بلا دوں گا. اسے کہا میں غریب عورت کو روز اس لیے آ جاتی ہوں, مجھے پتا ہے جب کشتی بن جانی ہے نا تو بعد میں آنے والوں نے آگے بیٹھ جانا ہے. غریب لوگ بیٹھے
کشتی بنے گی میں بلاؤں گا. تیسرے دن تفاصیل کہتے پھر دروازے پہ آئے. بابا جی پھر دروازے پہ تفاصیل کے لفظ ہے کہ اس دن جناب نوح کے لہجے میں سختی آئی. اب نوح نے سختی میں آ کے کہا سالمی بات تجھے کہا نہیں روز میرے دروازے پہ کیوں آتی ہے. چپ کر کے اس نے گٹھری اٹھائی, بکری پکڑی, چلی گئی. کتنی اچھی تھی, اسے پتا تھا نبی کے سامنے منہ نہیں کھولتے. زبان دراز چپ کر کے اٹھ کے چلی گئی. اب لفظ سنا جس نے یہاں دل سے دعا دے دی, یوں گلی کا موڑ میں یہ مثال دیا انہوں نے. یا جناب نوح سفینے پہ آ کے بیٹھے, جبریل آئے, یوں ہاتھ اٹھایا نوح نے. اللہ کہہ رہا کشتی کو ہاتھ نہ لگانا. میرے اللہ کوئی غلطی, فرمایا لہجے میں سختی کیوں تھی. تجھے نہیں پتا وہ بغیر لالچ کے تجھ سے محبت کرتی ہے. جو بغیر لالچ سے پیار کریں ان کے ساتھ ایسے بولتے ہیں. وہیں پہ نوح نے نالائن نے سب نے تفاصیل کر دی. دوڑا اللہ کا نبی, موڑ نہیں مڑا تھا. نوح نے بھی رک جا سال بھی گیا, تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اتنا کہنا تھا کٹری زمین پہ رکھ کے کہہ رہی آج پتا چلا کہ میں نوارث نہیں ہوں. آج مجھے پتا چلا میرا بھی کوئی ہے. اس نے میری وجہ سے تجھے کہا. انہوں نے کہا ہاں ہاں اس نے مجھے روک دیا. اگر وہ تیری وجہ سے اس طرح مجھ سے بول رہا ہے, پھر میں اب جرمانہ یہ دینے لگا ہوں. آج کے بعد تو نے نہیں آنا. جب کشتی بنے گی میں خود تجھے لینے آؤں. اس لیے کمال الدین واقعہ میں نے امام شیخ صدوق نے 12 کی حدیث کو نقل کیا. امام فرماتے میرے شیعوں دن میں ایک دفعہ ضرور میرا ظہور مانگا کرو. اگر میرے آنے سے پہلے مر گئے تم نہ آنا, میں لینے تمہیں تمہاری قبر پہ آؤں گا. تم صرف ظہور مانگنا, تم صرف مجھ سے مانگنا, میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. بس حجت کی اطاعت کتنی ضروری ہوتی ہے, حجت کی اطاعت کتنی ضروری ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ادھر نوح کے طوفان کا پانی ہے, تنور سے پانی ہے, پوری کائنات پانی میں ڈوب گئی. مجھے طوفان نوح کا واقعہ نہیں سنانا, مجھے امام موسیٰ کاظم کی اسی سیرت میں رہنا ہے. حجت کی اطاعت آپ کو سمجھانی ہے. پوری کائنات میں پانی پانی غرق ہو گئی پوری کائنات. نوح نے جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا. نوح کی کشتی کو ہجوندی بجا کر رک گئی. بابا نسیم شاہ سے دیکھیں آخر تک جتنے عزادار بیٹھے ہو, ادھر نوح کی کشتی کو ہجوندی بجا کر رکی. نوح نے خشکی کے جزیرے میں جا کر نوح نے پوری کائنات کا معائنہ کیا. پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا. دور ایک ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں جا رہا تھا بلکہ طواف کر کے گزر رہا تھا, طواف کر کے جا رہا تھا. نوح نے سمجھا یہاں کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے, یہاں پہ عذاب کا پانی کیوں نہیں آیا. نوح کشتی میں بیٹھ کے اس جزیرے کے قریب گیا. نوح کا پہلا قدم خشکی میں آیا. نوح کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہی بھی سالمیہ چولہے میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی, چولہے میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. اللہ کے نبی کو آتے دیکھا, جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے, گٹھڑی اٹھائی, بکری کھولی, دیکھ کبھی بن گئی تیری کشتی, بن گئی تیری کشتی. نوح نے کہا بھی سالمیہ پانی تو آ کے چلا بھی گیا, عذاب تو آ کے تھم بھی گیا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے, نہ میں نے آتے دیکھا ہے, نہ میں نے جاتے دیکھا ہے, نہ میں نے چڑھتے دیکھا ہے, نہ میں نے اترتے دیکھا ہے. نوح نے کہا میرے اللہ کائنات ڈوب گئی, اس کے گھر پانی کیوں نہیں آیا. اب آ گئی دھیمے لہجے میں بات کر, وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھے, وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی. سفر والوں نے پوری تکلیف بھول جانا. جملہ یاد رکھنا, ساری زندگی علی اور ولی اللہ پہ پکے رہنا, حسین کی عزاداری پہ پکے رہنا. قیامت آگے چلی بھی جائے گی تمہیں پتہ ہے. ساری زندگی علی اور ولی اللہ پہ پکے رہنا, ولایت امیر نہ چھوڑ.
اہل علم بیٹھے ان کے دلوں سے دعا لینے کے لیے جملہ تاریخ کی ایک سچائی پڑھنے لگے. جب ہر دور کا امام ہر دور کے بادشاہ سے حکومت چھینتا نہیں تھا, حکومت کے لیے خروج نہیں کرتا تھا, تلوار نہیں نکالتا تھا, پھر ذہن ایک سوال نہیں اٹھتا کہ ہر دور کے حکومت نے ہر دور کا امام قید کیوں کیا؟ شام تو پھر یہ ہوتا نا کہ وہ امام حکومت کے لیے خروج کرتے, قیام کرتے, تلوار نکالتے, لشکر بناتے. جب ایسا وہ کرتے ہی نہیں تھے, پھر ہر دور کا حاکم انہیں قید کیوں کرتا تھا؟ اگر دل سے میں دعا لینا چاہوں تو پوری تاریخ میں ایک سطر میں بند کرنے لگا. یہ امام قید نہیں کرتے تھے, کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتے تھے. اس کی تاریخ میں نظر تھی, ان کے دل سے دعا نہیں. امام قید نہیں کرتے تھے, کردار محمد کو چھپا لیتے تھے تاکہ لوگ بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام بدنام. ہسٹری آج مسلمان شرمندہ اپنی تاریخ کے سامنے پوری جرت کے ساتھ رضا فرمان میں جملہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کرنے لگا. جب میں نے بی بی کا حق پڑھا تھا اور مجھے جیل ہوئی تھی, میں نے اس جیل میں بی بی کے ساتھ سودا کر لیا تھا, جتنی دیر زندگی ہے سانسیں تجھے دیتا ہوں, رزق میرا بیوی تیرے ہوگا. رزق بیوی نے بند نہیں ہونے دیا, مقدمے پہ وکالت میں اب نہیں چھوڑوں گا. پوری جرت کے ساتھ میں یہ جملہ پڑھنے لگا. مجھے عزت آل محمد کی قسم, مجھے دنیا کی کسی فورم میں جا کے بٹھاؤ, میں وہاں تمہاری ہسٹری سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. تاریخ کے اسلام سے اگر نبی کا خاندان نکال دیا جائے, پیچھے سوائے گندگی کے بچتا ہی کچھ نہیں. میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, ممبر کی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان بادشاہوں کے کردار پڑھیں. ایسے ایسے غلیظ لوگ نبی کے ممبر میں بیٹھے, بد کردار لوگوں کو. یہی وجہ تھی کہ آج کیا ہے, 26 رجب گزری ہے, آج ہی کے دن حسین نے کہا تھا ولید سے نہیں. جب ولید نے کہا بیعت کر دے, حسین نے کہا نہیں, وہ نہیں آج ہماری مجلسوں میں زندہ ہے. یہ جو قوم بیٹھی ہے نا, یہ اس نہیں کی وجہ سے, وہی حسین والی نہیں ہمارے پاس. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مجلس نہ کرواؤ, ہم کہتے ہیں نہیں, ماتم چھوڑ دو, نہیں, سنجید نہ مارو, نہیں, یہ نہیں ہماری نہیں, حسین کی نہیں. جو اہل علم بیٹھے ہیں حسین کے پاس بھی یہ جو نہیں ہے, یہ توحید کی نہیں ہے. توحید کا آغاز بھی نہیں سے, لا نہیں, الا اللہ, پھر اللہ, پہلے نہیں. حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہا اس نے؟ وہ فاسق, وہ فاضل کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. تاریخ کے ماتھے پہ حسین کا جملہ جھومے بن کے چلا پڑا. حسین نے کہا وہ مجھ سے بیعت مانگتا ہے, کہہ کے امام زیر اللہ مسکرائے. مسکرا کے امام نے چلنا شروع کیا. ولید کے دربار میں یوں دروازے پہ پہنچے تھے. ولید نے تخت پر اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا رسول کا بیٹا, میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا, لیکن صرف اتنا بتا دے, میں نے اسے واپسی خط لکھنا ہے, کریں گے یا نہیں کریں گے, صرف ہاں یا نہ بتا دے. حسین نے مڑ کے کہا کرنے کا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اسے صرف اتنا بتا, انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی. مقروض کرے گا وہ بندہ جو سوچ کر جملے میں بولے گا. جب کہنا انا حسین ابن علی, اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں. فرمایا اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا, جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کرتا. اسے نہیں پتا میں علی کا بیٹا, اسے پتا ہے میں علی کا بیٹا. اگر میرے باپ میں نہیں, آج مسجد کے مولوی سے لے کر مکے کے مفتی تک جس سے پوچھو حسین اور یزید میں سے صحیح کون تھا, وہ کہتا حسین. غلط کون تھا؟ یزید. قصور کیا تھا؟ اس نے بیعت مانگی تھی, تو نہیں مانگنی چاہیے تھی. مسجد کے مولوی سے لے کر مکے کے مفتی تک کہے گا نہیں مانگنی چاہیے. اس کا مطلب تو اندر سے مانگ گیا. جو معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے. تو پھر ہمیں ایک یزید نہ دے, ہم چاہتے ہیں ہم قدر حسین پہ انکوائری ہو.
قتل حسین میں صرف یزید بھی مجرم نہیں، یزید کے سامنے حسین نے تو انکار کیا، جنہوں نے کی تھی بیعت وہ کون تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ تاریخ کے سامنے میں ہسٹری کا طالب علم، میری علم بابا جی کے سامنے، مدرسے کا دور میں نے سید کے سامنے گزارا، تاریخ کا طالب علم، ماتم حسین کا دار ہوں۔ میرا سوال ہے، ہمیں بتایا ہے انکار کرنے والے 72 تو حسین کے ساتھ چلے، اقرار کرنے والے لاکھوں کہاں گئے؟ تاریخ کے اوراق میں چھپ کیوں گئے؟ تاریخ گونگی کیوں ہو گئی؟ مورخ چھپ کیوں گئے؟ ہمیں بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے یزید کی حال میں بیعت کی تھی؟ دنیا کے 6 بڑے بر اعظم اس کی حکومت کے اندر تھے، ہمارے ملک پاکستان میں ملتان تک اس کی سلطنت آ گئی تھی، اتنے بڑے رقبے کا یہ حکمران بن بیٹھا تھا، اس کا مطلب اتنے رقبے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے اس کی بیعت کی تھی، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہارون نے امام کو قید کر دیا 13 سال تک۔ جب ہارون نے مسلسل دیکھا کہ امام خاموش ہو گئے، اس نے امام کی خاموشی کو امام کی کمزوری سمجھا، اس نے سمجھا کہ اب امام کمزور ہے، ہو گئے، اب میں نے قید بہت سخت کی ہے، اب امام نہیں بولیں گے۔ 13 سال کا اس نے جب عرصہ دیکھ لیا، اب اس نے ایک جرأت کی۔ اب صرف دیکھیے کہ حجت اور بادشاہ کے کردار میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ موضوع میرا صرف فضائل امام موسیٰ کافی، حجت کیا ہے اور بادشاہ کیا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب امام خاموش ہو گئے، اس نے فوراً مولوی اکٹھے کیے، اس نے اکٹھے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اہل بیت میں شامل کرو۔ تاریخی سچائی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، بڑا مشکل ہوتا ہے ممبر پہ کسی خطیب کے لیے تاریخ پڑھنا، اور میں تاریخ کے اس سنگریزوں سے گزرنے لگا ہوں اور موتی آپ کے حوالے۔ ہارون نے تخت پہ بیٹھ کے مولویوں سے کہا کہ مجھے اہل بیت میں شامل، ان کا بڑا آسان ہے تجھے اہل بیت میں شامل کرنا، کیسے؟ اس نے کہا تو ہے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل کا شامل، تو لہٰذا تو رسول کے رشتے دار، اور یہ جو ہے یہ ہے رسول کی بیٹی کے بیٹے، بیٹی کا بیٹا وارث نہیں ہوتا، ہم تمہیں وارث کر دیں گے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی، نسل ہوتی ہے دندیال سے، تم رسول کے چچا کے بیٹے ہو لہٰذا تم رسول کے وارث۔ مولویوں نے قرآن کی دلیل لکھ کے فتویٰ لکھ دیا، اس نے پوری دنیا سے لوگ اکٹھے کیے کہ آج میری اعلان ہوگا کہ آج میں باقاعدہ اہل بیت میں بھی ہوں، میں خلیفہ بھی ہوں اور میں امام بھی ہوں۔ ہارون نے جب دربار سجا دیا، پوری دنیا سے لوگ آ گئے، عمرہ کی کرسیاں علیحدہ، نامہ نگار علیحدہ، ملکوں کے سفیر علیحدہ، ساری دنیا سے بٹھا دی، بہت بڑا طرز ہے، لمبی لائنیں مولویوں کی جنہوں نے اس کی اہل بیت میں شامل ہونے کا اعلان کرنا تھا۔ ہارون تخت پہ آ کے بیٹھا، اس نے سر پہ اپنے تاج رکھا، عبا پہنے، یہ تخت پہ آیا، دربار کے سرکاری مولوی آ کے سامنے آ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ اس نے کہا نہیں جی، آج اتنے علماء کرام نے لمبی چوڑی قرآن کی تحقیق اور تفاسیر کو اکٹھا کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ عباسی جو ہیں یہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا فاطمی جو ہیں یہ اولاد فاطمہ ہیں، بیٹی کے بیٹے سے نسل نہیں چلتی، نسل ہمیشہ دودھال سے چلتی ہے، لہٰذا یہ وارث ہے۔ ابھی اس کی اہل بیت میں شامل ہونے کا اعلان ہونا باقی تھا، یا دربار کی آواز زندان میں چلی گئی۔ اب کس نے اس تمہید میں میرا ساتھ دیا، نتیجہ ملا، دربار کی آواز زندان میں گئی، کڑیوں سے حجت نے سر اٹھایا، امام نے انگڑائی دی، جسم کے زیور زمین پہ گرے۔ اب جس کا ہاتھ کلیجے پہ ہوگا پھر وہ ولایت علی پہ جھومے گا۔ امام کا پہلا قدم زندان میں تھا، دوسرا دربار میں آ گیا، پہلا قدم زندان میں، دوسرا دربار میں آیا۔ موسیٰ کاظم کے چہرے پہ وہی روپ تھا، موسیٰ کاظم ایسے زندان سے دربار میں پہنچے جیسے مدینے میں خیبر میں علی آیا تھا۔ موسیٰ کاظم کے چہرے پہ وہی علی والا جلال، وہی چہرے پہ عباس والا وقار، وہی ابو طالب والی طاقت، وہی حمزہ والا نور۔ اتنا دیکھ رہا تھا ہارون کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، اس کا تاج زمین پہ گر گیا۔ اس نے موسیٰ کاظم کا چہرہ دیکھ کے کہا موسیٰ کاظم تو قید میں تھا، تیرے تو ہاتھوں میں کڑیاں تھی، تیرے زندان کا دروازہ کس نے کھولا، تیری کڑیاں کس نے توڑی؟ امام نے کہا بکواس نہ کر، ہم تیرے قیدی نہیں، ہم اس کے قیدی ہیں۔
یہ کہتی تو نے کیا سمجھا؟ تو نے مجھے باندھا ہوا ہے، ہم اس سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم چاہیں گے ہم رہیں گے۔ خطبے کی ایک اور سطر سن لینا۔ امام نے کہا یہ جو تجھے اہل بیت میں شامل کرنے آئے نا، مولا کی قسم آصف علوی کی پوری زندگی کو بندہ چھین دے، مجھے اس مولا کے اس جملے کی قدر دے دے۔ امام نے فرمایا یہ جو تجھے اہل بیت میں شامل کریں، یہ مولوی چند دن پہلے تو ان کی گردنوں میں صلیبیں تھیں، یہ تو مذہب عیسائیت کی تربیت ہے۔ تیرے خزانوں کی وجہ سے یہ تیرے پاس ممبروں پہ آ گئے اور تجھے کہہ رہے کہ تو اہل بیت ہے۔ اب مجمع بلایا تھا اس نے اپنے لیے، امام کی امامت کا اعلان، ہر کسی نے دوسرے کے کان میں پوچھا یہ کون ہے؟ تو چلو چپ کر، اصل وارث یہ ہے جسے چھپا کے رکھا تھا، دوسرے کا یہ ہے رسول کا بیٹا، یہ ہے بطول کا بیٹا۔ اچھا تو اسے قید کیا ہوا تھا؟ پورے دربار میں ابھی لوگوں کے اندر سے ہارون پہ لعنت ہو رہی تھی، یا امام نے اگلی سطر کہہ کے اس کی خلافت کا دعائی کر دیں۔ امام نے کہا اچھا تو اہل بیت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو میں تجھے کرتا ہوں، تو مجھے سوال کا جواب دے، تو اہل بیت ہو جا۔ تو مجھے سوال کا جواب دے۔ ہارون کا سوال یوں کام رہا ہے، کام جو ہارون نے کہا کہ پوچھے کیا سوال ہے؟ امام نے کہا تو مجھے صرف اتنا بتا دے، اگر ابھی اسی وقت اسی جگہ پہ پیغمبر آ جائے اور تجھ سے تیرے بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگے، تیرا جواب کیا ہوگا؟ ہارون کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، مسکرا کر جواب کیا ہوگا؟ جی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا کہ نبی جیسا میرا دماد بن رہا ہے، فوراً بیٹی دے دوں گا۔ فرمایا یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تجھ سے مانگ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگ سکتے، میری بیٹیاں محبت کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں۔ اتنا کہنا تھا، یہ ہارون نے ایک مولوی کو دیکھا، اس نے کہا بولو، مجھے تو کہہ رہے تھے قرآن ہے، اب کہو جواب دو۔ ایک مولوی آگے بڑھا، اس نے کہا فرزند رسول ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ میں کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ نسل بیٹی سے نہیں چلتی۔ امام مسکرا کے فرمایا قرآن کی آیتوں کے اختلاف تمہارے لیے ہیں، تم پہ اترا تھا، ہم نے بیچا تھا۔ پتہ نہیں سطر ضائع ہو گئی ہے یا دلوں میں اتر گئی ہے۔ دلیل دیکھے تھا، امام نے فرمایا اچھا تو دلیل مانتا ہے۔ تو جب 5 تن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے، اہل بیت کا تعارف ہونے لگا تھا، تو جب فرشتوں نے پوچھا تھا من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے، خدا کو چاہیے تھا کہ نبی کا نام لے کے تعارف کرواتا، علی کا نام لے کے تعارف کرواتا۔ خدا نے کہا فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک فاطمہ نواب، ایک سیدہ کا شوہر، دو سیدہ کے بیٹے۔ خدا نے تعارف نبی کے نام لے کے نہیں کروایا، علی کا نام لے کے نہیں کروایا، حسن کا نام لے کے نہیں کروایا، حسین کا نام لے کے نہیں کروایا، مولا موسیٰ آدم۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا دلیل یہ ہے کہ خدا تم جیسے جاہلوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں، بطول کا رشتہ داروں کا۔ جو فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا وہ اہل بیت۔ اگر یہ صدر نہیں پڑھنے لگا، میں یوں تاریخ کا جگر نکالنے لگا اور آپ کے ہاتھوں میں رکھنے لگا۔ ہمیشہ گندے شجرے والے لوگ پاکیزہ شجرے کی آڑ میں چھپتے ہیں، جن کی تاریخ سے وابستگی تھی، ان کے چہروں میں مسکراہٹ بھی آ گئی اور ہاتھ بھی اٹھ گیا۔ جو چپ رہے ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں، لوگ عزت میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے، شجرے میں شامل ہونے کے لیے رشتہ داری کریں گے، اولاد ہوگی، اولاد ذریت بن جائے گی، ہم خاندان ہو جائیں گے۔ یہ سیاست لڑاتے رہے، وہ اپنی لڑاتا رہا، انہوں نے بیٹیاں دی، اس نے نسل ہی بیٹی سے چلا دی۔
کی چلاؤں گا بیٹی کو، سیدادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں، کبھی بھی غیر سید یہ کہہ کے عزت صداقت پہ حملہ نہ کرے کہ اپنے سیدادی جو ہے وہ غیر سید سے کرے. سیدادی کی عزت کا حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے. حرام اور حلال کا فرق ہے. سیدادی ایک دن کی بھی ہو تو امت کی ماں. سادات کی عزت کو سمجھو، عزت سادات کو سمجھو. جس بادشاہ کے جنازے کا اس کے بابے کا فرمان ہے، جو سید کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرتا ہے. ایک بندے نے کہا مولا اگر سید عزت کے قابل نہ ہو، لفظ جو سوال آج بندوں نے کرنا ہے نا وہ مولا کے نام پہ بھی ہو گیا. اس نے کہا مولا اگر سید عزت کے قابل نہ ہو، جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. امام نے کہا قرآن کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں. جو منسوخ ہیں کیا ان کی عزت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہوتی ہے. امام نے کہا سید کردار کا اچھا نہ ہو، تم پہ عزت واجب ہے، تم نسبت کی وجہ سے کرو، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ. اگر تم کسی برے سید کی عزت نہیں کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم اچھے سید کی عزت سے محروم ہو جاؤ. اہل بیت چلے ہیں تو رسول کی بیٹی فاطمہ سے. حجت نے قید خانے میں اہل بیت کی عزت سے نکالا. یہی وجہ تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور یہاں پہ اپنے بچوں کے قوم کے نسل کے حافظے مضبوط کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہی جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول اور علی کے چچا تھے، رسول کے جانے کے بعد یہ مولا علی کے گھر آئے تھے. انہوں نے مولا علی کے گھر آ کے کہا تھا یا علی کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، میں رسول کا اور آپ کا چچا، رسول کے تبرکات جو ہے وہ آپ کے گھر پڑے ہوئے. رسول کا امامہ مبارک، ابا، جبہ، کبا، چادر، عصا، نلین. یا علی اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ مجھے جی دیجیے، میں زندہ ہوں کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ میرے گھر میں رہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ لے لیں. علی مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے چچا عباس آپ لے جائیں. جناب عباس ابن عبد المطلب بزرگ تھے، بیٹھے. مولا علی کمرے میں گئے. شیعہ سنی طریقے متفق اسناد کے ساتھ نہ کریں. مولا علی کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کے تبرکات کا سجود. نبی کا ماما اٹھایا، جناب عباس کا ماما اتار کے نبی کا ماما ان کے سر پہ رکھا. نبی کی ابا ان کے گوشت پہ ڈالی، نبی کی چادر ان کے کاندھے پہ، نبی کی عصا ان کے ہاتھ میں، نالین سامنے رکھی. چچا عباس اٹھیے. جناب عباس نے یوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے اٹھنا چاہا، ناخن کے برابر بھی نہیں سکے. فرمایا علی کیا رکھ دیا ہے تم نے، یہ کون سا وزن ہے؟ علی مجھ سے ہلا کیوں نہیں جا رہا؟ مولا نے اپنا ماما اتارا، رسول کا ماما اتار کے اپنے سر پہ دیا، رسول کی ابا اپنے کاندھے پہ رکھی، رسول کی چادر اپنے دوش پہ دی، رسول کا عصا اپنے ہاتھ پہ رکھا. علی نے ٹہلنا شروع کر دیا. جناب عباس ابن عبد المطلب نے دل میں خیال کیا، دل کے اندر سوچا، ابھی بولنے نے دل کے اندر سوچا میں بوڑھا ہوں، علی جوان ہے، فاتح خیبر ہے، مرد میدان ہے، اس نے تو منو وزنی دروازہ اٹھا دیا تھا، یہ وزن اٹھا سکتا ہے. ابھی دل میں سوچ رہے تھے. علی کے والد حسن بیٹا باہر آ، بچپن کا حسن باہر آیا. علی نے وہی امامہ حسن کے ہاتھ میں رکھا، وہی امامہ حسن کے کاندھے میں ڈالی، وہی چادر حسن کے دوست پہ دی، وہی عصا حسن کے ہاتھ میں دیا. حسن نے چلنا شروع کر دیا. مولا علی اپنے گھر گئے. زہرا کی گود سے بچپن کا حسین اٹھایا، نبی کا ماما حسین کے سر پہ رکھا، نبی کی ابا حسین کے اوپر رکھی، حسین کو انگلی پکڑ کے چلانا شروع کر دیا. جناب عباس کی آواز ہے یا علی مجھے یہ سوال نہیں کرنا کہ یہ وزن تو نے کیسے اٹھایا، تیرے بچوں نے کیسے اٹھایا، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی، جیسے امامہ تجھے پورا آیا ویسے ہی حسن کو پورا آیا، ویسے ہی حسین کو پورا آیا. علی کی آواز ہے چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھائے ایسا. یہ نبوت کا بوجھ ہر حسین کے لیے، ہر عزادار لیے، ہر حسین کا مات بھی لیے. اللہ باوزاد شادی کے درجات بلند. حسین کی ماں پہلوے یکمل میں جگہ ہے، شہزادی کونین جناب قاسم کے پہلو میں جگہ ہے. جتنے عزادار آئے جتنے میری مائیں بہتے بیٹھی ہیں، اسی کا سے کوئی خالی نہ جائے، کیونکہ جس کے جنازے پہ آئے ہو یہ حاجتوں کا بادشاہ ہے.
میرے عباس کے بعد باب الحوائج، میرے حصے میں تھی ڈیوٹی سرکار کے جنازے کے برآمدگی کی۔ میں جنازے کی برآمدگی سے پہلے ایک لفظ ضرور کہوں گا، جتنے عزیزان بیٹھے، یہ جو جنازہ آنا ہے نا، یہ جنازہ نہیں، یہ حسرت ہے۔ آپ نے پنجاب کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا، آپ نے لاہور کربلا گام شام میں وہ جنازے اٹھائے جو تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ حسین کی ماں اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ جو آج جنازہ آئے گا یہ حسرت ہے۔ حسرت اس لیے ہے کہ اس کے 18 بیٹے 19 بیٹے، لاش میں رونے والا کوئی نہیں۔ میں منت کروں گا بانی مجلس، تابوت کی برآمدگی ہو، مجھے نہیں پتا آپ کا شیڈول کیا، تابوت برآمد ہو، تھوڑی دیر کے لیے تابوت مستورات میں دینا۔ جب مستورات میں تک پہنچ جائے، میں بیٹا ہوں آپ کا بھائی بن کے گزارش کروں گا، جتنی سیداریاں بیٹھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم تابوت کے چاروں طرف آنا، مردوں سے پردہ کر لینا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی سر سے چادریں اتارنا، رو کے کہنا مولا تیری لاش میں تیری بیٹیاں نہیں آ سکی تھی، مولا ہم بیٹیاں بن کے تیری لاش میں بیٹھ کر حسرت ہے یہ اس بادشاہ کی، اس کی لاش پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ حسین شروع کرنے لگا، سادات سے معافی مانگا، سید مجھے معاف کر دینا، قبر رسول میں بیٹھا قرآن پڑھا تھا میرا مولا، تاریخ سے مسائل پڑھوں گا، اور اتنا تم رو گے جتنا حسین بادشاہ کہ رومال میں سیدہ وہ چاہتی ہے وہ آنسو ضرور تمہاری آنکھوں سے جن کی آنکھوں میں فرات تڑپ رہی ہے برسنے کے لیے۔ قبر رسول میں بیٹھے قرآن پڑھے تھے امام موسیٰ کا، جب سپاہی آئے اب میں سطر پڑھنے لگا، انہوں نے قرآن والے ہاتھوں میں کڑیاں پہنائیں، قرآن والے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، پاؤں میں بیڑیاں آ گئی، گردن میں توق آیا۔ امام نے قرآن بند کر کے قبر محمد پہ رکھا، کڑیوں کو چوم کے کہا میرے دادے کا ورثہ۔ امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، 24 کی صبح سے لے کے کل شام تک پنجاب کے جس کونے میں جا کے میں نے بادشاہ کا تابوت برآمد کروایا۔ بابا نسیم شاہ کی اس جملے پہ ہر جگہ پہ ماتم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ظفرآباد میں سید مولا کے اس جملے کی بڑی قدر کرے گا، اور ہر سید و غیر سید کی زبان سے آئے نکلے گا۔ مولا نے سپاہیوں کی طرف دیکھے گا، مجھے پتا تھا تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو، مجھے خبر تھی، اسی لیے میں گھر سے نکل کے قبر رسول پہ آ گیا تھا، کیونکہ ہم سے روز روز اپنے گھر نہیں جلوائے جاتے، ہم سے روز روز اپنے دروازے نہیں جلوائے جاتے، ہم سے روز روز اپنے گھر کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ مجھے پتا تھا تم نے آنا ہے، میں نے جانا ہے، میں اس لیے قبر رسول پہ آ گیا تھا۔ امام نے فرمایا تم نے مجھے گرفتار تو کر لیا ہے، تم نے جانا ہے مجھے لے کے، اتنی مجھے اجازت دو، وہ سامنے ہے میرا گھر، مجھے تھوڑی دیر اپنے گھر جانے کو۔ انہوں نے گھر جا کے کیا کرے گا، کوئی سامان چاہیے؟ امام نے کہا سامان کو نہیں لینا، میرے گھر میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹیوں سے ملنے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ بے غیرت سامنے کھڑا ہو کہتا کوئی ضامن ہے تو دے کے جا، جب کہنا کوئی ضامن ہے تو دے کے جا۔ موسیٰ کاظم نے ایک طرف دائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، بائیں دیکھا، بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ اس جملے سے پہلے میری سانسیں ختم ہو جاتی، مدینے کا کوئی یہودی دکان سے روتا ہوا آیا، امام موسیٰ کاظم کے سامنے کھڑا تھا، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گا، اسے گھر جانے دو۔ اتنا کہنا تھا، سپاہی نے کہا تو مسلمان ہی نہیں، ضمانت کس بات کی دے رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے نہیں تھا، آج کلمہ پڑھ رہا ہو۔ اس نے کہا آج کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے مدینے میں، مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہے، اور میں نے آج تک اس کے گھر سے کسی مستور کے رونے کی اور مجھے آج پتا چلا اس غریب کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تڑپ کے مولا نے کہا میری ایک نہیں، میری 19 بیٹی ہے۔ اس نے کہا سید میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی خاتون کے قرآن کی آواز بھی نہیں سنی۔ امام نے کہا میں نے پردوں میں پالی ہے، میں نے برقوں میں پالی ہے، وہ محمد کی بیٹیاں، وہ زہرا کی بیٹیاں۔ ان کمینوں نے نہیں جانے دیا مولا کو گھر۔ 2 لشکر بنائے، 2 قافلے بنائے، ایک قافلہ بغداد کی طرف، ایک بصرے کی طرف، تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ امام کس قافلے میں۔ ایک بصرے کو روانہ کر دیا،
ایک بغداد کو روانہ کر دیا. کوئی سید بیٹھا ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، جملہ تاریخ میں نہ ہوتا میں کبھی ممبر پہ پڑھنے کی جرت بھی نہ کرتا. تاریخ کہتی ہے ان بے غیرتوں نے امام کو قیدی بنا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے. اس نے جب امام کو انہوں نے قید کیا، انہوں نے زخمی اونٹ کے ساتھ موسیٰ کاظم کو باندھ دیا، زخمی اونٹ کے ساتھ باندھ کے اوپر چادریں رکھ دی. جتنی دیر بصرہ نہیں آیا امام اونٹ کے ساتھ بصرے تک انہوں نے اونٹ کی پشت کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو رسیوں میں جکڑ دیا. بصرہ آیا، 14 سال کی قید آپ کو ذاکر سناتے ہیں. 13 سال ہے امام کی قید بغداد میں، 1 سال بصرے میں رہے. پہلا سال امام بصرے میں، پورا سا سال گزر گیا تو والی بصرہ نے والی بغداد کو خط لکھا. اس نے کہا مجھے جتنے قیدی کو دیتا ہے ان سے یہ قیدی لیتا ہے. اس نے واپسی میں قاسم بھیجا، کیوں یہ قیدی تنگ کرتا ہے؟ اس کا پورا سال ہو گیا، نہ یہ کھانا مانگتا ہے نہ یہ پانی مانگتا ہے، اسے سوائے تسبیح کے اور نماز کے کچھ نہیں آتا. اس نے جب یہ تانگی نہیں کرتا تو پھر اسے واپس کیوں بھیج رہا ہے؟ ہم کوئی مت بے شک نہ روئے، میری بہنوں کا بہن ہونا چاہیے. جب کہا نا کہ یہ جب تنگ نہیں کرتا تو بھیج کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا آدھی رات ہوتی ہے، یہ زنجیر اٹھاتا ہے، زندان کی سلاخوں پہ آ جاتا ہے، سلاخوں پہ سر مار کے ایک لفظ کہتا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. جب یہ شام کہنا شروع کرتا ہے میرا بصرہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کائنات غرق ہے. پتہ نہیں اس کا کون تھا شام میں، یہ سلاخوں پہ سر مار مار کے ہائے شام کے بیان کرتا ہے. انہوں نے بھیج دیا امام کو بغداد میں. 13 سال اب امام رہے بغداد کے. سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، خط پڑھوں گا تمہارا نہیں. علم والے عباس کا مجرم بنوں، جس کا جنازہ آ رہا ہے اس کا مجرم بنوں. اتنی بڑی قسم میں نے دے دی ہے، یقین کرنا تمہاری شرعی ذمہ داری بن گئی ہے. اب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو طواف نہ کرے تمہارا مقدر، تم جانو اور یہ جنازے والا وارث جانے. تمہیں ذاکر کہتے ہیں کہ ان کو امام نے زندان میں انہوں نے لا کے رکھ دیا، قید خانے میں لا کے رکھا. مجھے موسیٰ کاظم کی عزت کی قسم ہے، ان کمینوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا ہوا تھا جس کے چاروں طرف لوہے کی پرچیاں لگائی ہوئی تھی. انہوں نے 13 سال موسیٰ کاظم کو اس کنویں میں رکھا. موسیٰ کاظم دائیں ہوتے دائیں کی پرچیاں پہلو میں چلے جاتی، بائیں ہوتا بائیں کی پرچیاں پہلو میں چلی جاتی. اسی لیے زیادہ ناحیہ میں میرا بار بار فرماتا ہے میرا سلام ہو میرے اس قیدی پہ جس کے بدن کا گوشت پرچیاں کھا گئے، زخمی کر دیا پرچیوں نے امام. 13 سال اسی قید. 23 رجب کی صبح انہوں نے زہر دی. 23 رجب کی صبح زہر اتنی سخت تھی امام کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی رنگت سبز ہو گئی. ابھی کسی کی ہائے نہ نکلے میں لفظ کو جسے زہر ملے اسے کچھ اور ملے نہ ملے اسے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک پینے کو پانی کے تڑپنے کو جگہ، ایک پینے کو پانی چاہیے کہ تڑپنے کو جگہ چاہیے. ہائے غربت زہرا تیرے بیٹے کی، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں تھا. امام تڑپتے، دائیں کی پرچیاں بائیں چلے جاتی، بائیں کی پرچیاں بائیں چلے. انہی پرچیوں میں فاطمہ کا بیٹا تڑپتا. 25 رجب کی صبح، 24 اور 25 کی درمیانی رات، 23 کی زہر، 23 کا سارا دن تڑپتا رہا، 23 کی ساری رات تڑپتا رہا، 24 کا دن تڑپتا رہا. 24 اور 25 کی جب درمیانی رات آئی نا، میرے مولا نے لفظ سنا، میرے مولا نے یوں زندان بان کو آواز دی. زندان بان کو جب میں اشارہ کروں تب جنازہ لے کے آئیے گا. زندان بان کو امام نے آواز دی. زندان بان نے کھڑکی کھولی، اس نے کھڑکی سے زمین پہ دیکھا. اس نے کہا قیدی 13 سال ہو گئے تو نے کسی کو نہیں بلایا، آج تو نے کیوں بلایا؟ امام کہتے 13 سال ہو گئے مجھے شکایت پانے میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تم نے کچھ نہیں مانگا. امام کہتے آج میری آخری رات ہے، اگر تو کہے تو میں بیٹیوں سے مل رہا ہوں. اتنا کہنا تھا یہ دے کے کہتا قیدی میں کبھی نہ روکتا، لیکن بغداد سے مدینہ سفر بڑا ہے. امام نے کہا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے. داروغہ کہتا میری نظروں
के सामने इमाम आंखों से ओझल हो गए, इधर इमाम बगदाद से नजरों से ओझल हुए, इधर मदीने ने हालत क्या थी। रजा की इमाम मुसल्ले में बैठी ताकीबात पढ़ रही थी, इमाम के कड़ियों की छन छन की आवाज आई। रजा की माँ ने अपनी चादर संभाली, चादर संभाल के कहती अगर तो लावारिस का घर समझ के आ गया है तो फिर तुमने गलती की है, वापस चले जाओ, वरना मैं करबला से अब्बास को बुलाऊंगी। अब्बास का नाम आना था। मूसा काज़िम की चीख निकली, बीबी रो के कहती मेरे घर में रोने क्यों आया है। आवाज रजा की माँ पहचान न मूसा काज़िम हो। मूसा काज़िम का नाम आना था। इमाम रजा की माँ का कदम पे गिर गए, रो कहती मुझे इतना बता, रहने आया है या मिलने आया है, रहने आया है या मिलने आया है। इमाम ने कहा मुझे जहर मिल गई है, मेरी आखिरी रात है। बीबी रो कहती फिर तुझे तेरी अमानत का रास्ता वापस चले जा, मेरी बेटियां ना जगाना। इमाम ने कहा क्यों ना मिलो। मुझे कहती मौला कितने साल हो गए आपको कैद में। फरमाया 14। फरमाया ईदें कितनी गुजरी। फरमाया 28। कहा तेरी गुर्बत की कसम है 28 ईदें तेरी बेटी वाले दरवाजे पे खड़ी है। रो रो के कहती थी हर किसी का बाप आ गया, हमारा बलिदान वाला कैदी नहीं आया। अगली सदर, अगला मुसाहिब का टुकड़ा। अब अपनी बहनों के लिए पढ़ने लगो और मिंबर से बावजू होकर दुआ देने लगो। मेरा मौला तुम्हारे सरों पे तुम्हारे वालिदैन का साया रखे, मेरा मौला तुम्हारे नसीब नहीं करे, मेरा मौला किसी की बेटी ऐसे ना उजड़े जैसे मूसा काज़िम की बेटियां उजड़ गई। इमाम ने फरमाया मुझे एक दफा मेरी बेटियां मिला दे। जब इतना जुमला कहा, रजा की माँ ने चिराग जला के हथेली पे रखा, बीवी ने कमरे का दरवाजा खोला, मूसा काज़िम को अपनी कैद भूल गई। 18 की 18 बेटियां मंडी पे सो रही थी, एक एक के करीब रजा की माँ आई। सबसे आखिर में जब आई, सबसे आखिर में आना था, कौम वाली बीवी के चेहरे से पर्दा हटाया, इमाम की नजर बेटी फातिमा पे पड़ी। कौम वाली बीवी ने इमाम की अबा में हाथ डाला, रो के कहती और किसी से मिल ना मिल, मुझे मिल के जा। मैंने कौम की पहाड़ियों में मिल के मरना, और मैंने पहाड़ियों में मिलना। आज रोका हुसैन की माँ किसी का माँ, मेरा कैदी बाबा मुझे मिल के जा। बेटियों से विदा, इमाम 25 की सौ, इमाम वापस जिंदान में चले गए। 1 या 1.5 मिनट और पढ़ूंगा, जनाजा बेशक सामने ले आइए, 1 या 1.5 मिनट और पढ़ूंगा और वो 1.5 मिनट मैं यूं माफी मांगूंगा। और हाथ जोड़ के कितने सैयद बैठे हैं, इमाम मूसा काज़िम की अगर औलाद बैठे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा हूं। मुझे बीबी की गुर्बत की कसम, ये जुमले किताब में न होते मैं कभी मिंबर पे न पढ़ता। 25 की सुबह इमाम आ गए वापस जंजीरों में, उन्हीं बर्छियों में। हारून रशीद ने आधी रात के वक्त जिंदान का दरवाजा खुलवाया। इसने कहा खिड़की खोल के देखो अभी जिंदा है या मर गया है। एक बेगैरत ने खिड़की खोली, इमाम की आवाज आ रही थी या सबूर हो या कदूस, या सबूर हो या कदूस। इसने कहा अभी तक फातिमा का बेटा तस्वीर पढ़ रहा है। इसने सदर इब्ने अशस बेगैरत के हाथ में लोहे का ताजियाना दिया। इसने कहा सिंदार में नीचे उतर जा। ये लोहे का ताजियाना लेके सिंदार में आ गया। इमाम बर्छियों के दरमियान थे, इस बेगैरत ने ताजियाने पर सारे शुरू कर दिए।